رضی اور اعجاز دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ دونوں ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے، دونوں کا اسکول بھی ایک تھا، اس لیے وہ دونوں ہر کام ایک ساتھ کرتے۔ ہوم ورک سے لے کے کھیل کود تک وہ ہر وقت اکٹھے ہوتے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک اعجاز بلڈنگ کی چھت سے نیچے گر گیا۔ سر میں اتنی شدید چوٹ لگی کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اعجاز کی ڈیتھ کے بعد رضی بہت گمسم ہو گیا۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ اسکول تو جانے لگ گیا، لیکن اب وہ کسی بھی کھیل کود میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا۔ رضی، میں تجھے لینے آیا ہوں، آ نہ چل، دونوں خوب سا کھیلیں گے۔ ماما رضی، کیا ہوا بیٹا؟ افتخار صاحب ڈاکٹر کو کال کریں۔ رضی بیٹا۔ افتخار صاحب، بچہ کسی گہرے صدمے میں ہے، اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں۔ افتخار صاحب نے اعجاز والا پورا واقعہ ڈاکٹر کو سنایا۔ آپ بچے کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، یہ کچھ میڈیسن لکھی ہیں، یہ ٹائم پہ دیتے رہیے۔ دوسرے دن وہ کافی لیٹ اٹھا ماں، بہت بھوک لگی ہے۔ اور کھانا ٹیبل پہ آتے ہی وہ ایسے کھانے لگا جیسے بہت دنوں سے بھوکا ہو، اور پھر پلک جھپکتے ہی سارا کھانا ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ رضی کے کمرے سے عجیب سے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بیٹا، دروازہ کھولو۔ ماں، میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اکیلا رہنے دو۔ افتخار رضی کمرہ لاک کر کے عجیب سی آوازوں میں باتیں کر رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، ڈاکٹر نے کہا تھا اسے ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ رضی، آپ کا کمرہ تو بہت پھیلا ہوا ہے، چلو اب باہر جاؤ، مجھے روم کی صفائی کرنی ہے۔ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کر لوں گا۔ یہ کیسے ڈراؤنی آوازیں نکال رہے ہو؟ آپ باہر جاؤ، میں کر لوں گی، ورنہ بی بی جی مجھے ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ بیگم صاحبہ۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخنے کی آواز سن کے افتخار صاحب بھی وہاں آ گئے۔ کام والی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ افتخار صاحب جان گئے کہ ان کے بیٹے پر کسی بدروح کے اثرات ہیں۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی پہچان کے ایک مشہور مولوی صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد افتخار صاحب نے مولوی صاحب کو سب کچھ بتایا۔ ساری بات سننے کے بعد مولوی صاحب اپنا کچھ ضروری سامان لے کے ان کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مولوی صاحب کو احساس ہو گیا کہ اس گھر میں کسی آتما کا بسیرا ہے۔ وہ دیر نہ کرتے ہوئے عمل شروع کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ مولوی صاحب نے ایک ہثار کھینچ کر رضی کے ممی پاپا کو اس سے باہر نہ نکلنے کی تلقین کی، اور ایک ہثار کھینچ کے وہ اس میں بیٹھ کے عمل کرنے لگے۔ ابھی عمل شروع کیے ان کو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ رضی وہاں آ گیا۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ بڑی خوفناک نظروں سے مولوی صاحب کو گھور رہا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ انجام تو تیرا اچھا نہ ہوگا۔ چھوڑ دے اس بچے کی جان، کیوں اس کو پریشان کر رہا ہے؟ یہ میرا دوست ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میرا شک صحیح تھا، تو اعجاز ہے۔ چھوڑ دے اس کو، چلا جا، یہ تیری دنیا نہیں ہے۔ نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نہیں چھوڑے گا؟ مولوی صاحب نے ساتھ لائی بوتل سے پانی اس پہ پھینکا تو وہ رونے تڑپنے لگ گیا۔ میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، یہ تمہارا دوست ہے، تم چھوڑ دو اس کو، تنگ مت کرو۔ تم کیا چاہتے ہو کہ جس طرح تمہارے والدین تمہارے جانے کے بعد پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اس طرح اس کے والدین بھی اذیت برداشت کریں؟ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔
मैं बस इसके साथ खेलना चाहता हूँ। ये भी मुझे बहुत मिस करता है। नहीं, तुम इसके साथ नहीं खेल सकते, ये तुम्हारी दुनिया नहीं, छोड़ दो इसे और चले जाओ अपनी दुनिया में। मौलवी साहब अपना अमर जारी रखे हुए थे। कुछ देर बाद रजी से एक धुआं सा निकला और वो बेहोश हो गया। इफ्तिखार साहब, अब रजी की जान को कोई खतरा नहीं, आप बस ये तावीज उसके बाजू पे बांध दीजिएगा। रजी को होश आ चुका था पर उसे कुछ भी याद ना था कि उसके साथ क्या हुआ।